طرف سے عذاب کا بھی ذکر ہوا ہے، اور عذاب کی مختلف صورتیں ہیں، اور رب کائنات نے انسان کو حساب کتاب اور اس کے بعد عذاب کی یاد دہانی کرا کر اصل میں انسان کو اس کی اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا ہے۔ صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں کہ آقا کریم رسول عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہو رہا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی۔ وحی الہی، پہلے تو یہ سمجھنا کہ وحی صفات الہی کا حصہ ہے، اللہ کے کلام کا حصہ ہے، اور آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ اقدس کا رنگ سرخ ہو جاتا اور آپ معمول کی جو گفتگو ہے اس کو روک دیتے، اور بسا اوقات آپ کا پورا جسم مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتا۔ تو یہ وحی الہی کی ایک کیفیت تھی۔ تو کفار نے، مشرکین نے، دشمنان اسلام نے اس سے آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ معاذ اللہ یہ آپ پر کوئی جنون کی کیفیت ہے اور کسی بیماری کا اثر ہے یا کوئی ایسی جادو کی کیفیت ہے۔ اسی طرح آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے آغاز رسالت کے موقع پر رات بھر کے لیے آپ ایک جگہ واز فرماتے رہے، تو اس پر بھی انہوں نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ آپ کے پیغام حق کو سنا جاتا، آواز حق کو سنا جاتا اور وحی الہی کی آواز کو لبیک کہا جاتا، بلکہ آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس انداز بیان پر، اس انداز واعظ و نصیحت پر مذاق بنانے کی کوشش کی۔ اللہ کریم نے آیات نازل فرمائیں، والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو آہستہ آہستہ لے جائیں گے کہ انہیں علم بھی نہیں ہوگا۔ سنستدرجہم، یہ ایک عذاب کی ایک کیفیت بتائی، فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور دوسرا کیا ہوگا کہ ہم انہیں عمریں دراز کر دیں گے اور انہیں رب کے خفیہ تدبیر جو مضبوط تدبیر ہے اس کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں شامل ہو رہے تھے تو ان پہ فقر و فاقہ کی کیفیت تھی، مال و دولت کی کمی تھی، غلہ اناج کی کمی تھی، رزق کی کمی تھی، اور جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ موجود ہے، چند دن پہلے صبح ہمارے درس حدیث میں تھی کہ ایک صحابی نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ قربان جائیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوچ لو کیا کہہ رہے ہو۔
وہ پھر ٹھہر کر بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا پھر سوچ لو کیا کہہ رہے ہو۔ 3 مرتبہ دہرایا اور 3 مرتبہ قربان جائیے اس صحابی ان صحابہ کی جماعت کے عشق اور محبت کی کیا بات ہے۔ وہ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آقا کریم فرماتے ہیں یاد رکھو مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف فقر اس طرح آتا ہے جس طرح سیلاب کا پانی نیچی طرف جاتا ہے، اتنی تیزی سے میرے ساتھ محبت کرنے والے کی طرف فقر و فاقہ آتا ہے۔ تو وہ جو فاقہ مست تھے، وہ جو فقر الست تھے، ان کو دیکھ کر کفار اپنے دولت، اپنے غلہ اناج اور اپنے رزق کو دیکھ کر مذاق بنانے کی کوشش کر۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ان کو ہم نے رزق بھی وسیع دے دیا ہے اور ان کی عمریں بھی دراز کر دی۔ اسی لیے ہمارے اسلاف نے، بزرگان دین نے اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کی کہ اگر اللہ عمر دراز دے نا، لمبی عمر دے تو نیکیوں والی دے، سعادتوں والی دے۔ اگر اس میں سعادت نہیں ہے، اس میں اگر نیکی نہیں ہے، اگر اس میں خیر نہیں ہے تو عمر دراز زیادہ مصیبت بننے والی ہے۔ وہ کہنے لگے ہم جو ہے نا دیکھ رہے ہیں یہ بھوکے ہیں، ان کے پاس فاقہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ کلام الہی کی آیت نازل ہوئی وَأُمْلِي لَهُمْ، ہم نے تمہارے لیے دراز کر دی ہے عمریں۔ اِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور بے شک یہ رب کی خفیہ مضبوط تدبیر ہے۔ تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا، اگر تم غور کرو، مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، تو رب نے تمہیں ڈرانے والی ایک بات اس میں بتا دی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک دعا ہے کہ جب اسلام کو عروج ملنا شروع ہوا، غلبہ ملنا شروع ہوا، یہ بھی ایک امتحان ہے، یہ بھی ایک ابتلا ہے۔ اللہ کے کلام نے، خالق کائنات نے خود بتایا، بارہا مرتبہ بتایا کہ ہم لے کر بھی آزماتے ہیں، دے کر بھی آزماتے ہیں۔ کبھی مال کی تنگی سے، کبھی جانوں کی تنگی سے، کبھی فقر و فاقہ سے، اور کبھی فراوانی کر کے آزمایا جاتا ہے سب کے لیے آزمائش۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں غلبہ اسلام ہوا اور بہت ساری مملکتیں، سلطنتیں شامل ہوئیں۔ تو ایک سلطنت کو جب فتح کیا گیا، غالباً فارس کی سلطنت ہے، تو وہ اس زمانے کی ایک بڑی سپر پاور طاقت تھی، اور جب اس کا لشکر اسلام نے اس کا مال غنیمت لے کر امیر المومنین جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس پیش کیا، تو قربان جائیے کیسے مثالی حکمران ہیں جو مسلمانوں کے لیے قابل عمل ہے، قابل تقلید ہے، قابل مثال ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب وہ دولت کے انبار دیکھے نا، اور سونا چاندی بے شمار ہیرے جواہرات کا ڈھیر لگا ہے، تو سیدنا فاروق اعظم اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے اور رونے لگے، اور دعا میں کیا پڑھ رہے تھے؟ یہ آیہ مبارکہ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ یہ دعا، یہ آیت پڑھ رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے، اے میرے پروردگار مجھے ایسے استدراج سے بچانا، مجھے ایسے درجوں سے بچانا۔ خدا جانے یہ ویسے استدراج سیڑھی کے لیے کہتے ہیں، درجہ، کہ یہ درجہ خدا جانے کدھر لے کر جا رہا ہے۔ یہ دولت کے جو انبار لگے ہیں، یہ اللہ جانے کون سے آزمائش کے لیے لگے۔ ہمارا پیمانہ بدل گیا ہے، ہماری سوچ کا میرٹ بدل گیا ہے، ہم سمجھتے ہیں بڑی آسانی ہو گئی ہے، ہم سمجھتے ہیں نعمتیں بڑھ گئی ہیں، تو یہ کوئی بڑا منصب مل گیا ہے، بڑا اعزاز مل گیا ہے۔ ان کا پیمانہ یہ ہے دولت ملنے سے زیادہ بارگاہ الہی میں جھکنا ہے،
نعمتیں ملنے سے زیادہ گڑ گڑا کر رونا ہے۔ اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں کہ الہ العالمین ایسے استدراج سے مجھے بچانا، ایسے درجوں سے بچانا جو مجھے تیری راہ سے دور لے جائیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ایسی لمبی عمر سے بچانا اے پروردگار جو تیری نافرمانی پر لے جائے۔ یہ دو بڑے عذاب ہیں، ایک استدراج ہے کہ ایسے درجے، کفار یہ سمجھ رہے تھے ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس غلہ اناج ہے، ہمارے پاس سرداری ہے، ہمارے پاس اچھا رزق ہے، ان کے پاس بھوک ہے، افلاس ہے، تنگی ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور رب فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ہم تمہیں ایسے درجوں سے لے جائیں گے آیتوں کا انکار کرنے والوں کو، من حیث لا یعلمون، کہ جنہیں علم بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ درجے کہاں جا رہے ہیں، کہاں لے جا کر پہنچاتے ہیں۔ عظیم مکرم انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو راستے کا میں نے تعین کیا ہے یہ درست ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کے لیے جس طرح دو آنکھیں رکھی ہیں، انسان کے وجود میں دو آنکھیں، دو کان، یہ اس بات کی علامت ہے کہ پروردگار نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے دی ہے۔ اب دائیں سائڈ رکھنی ہے یا بائیں رکھنی ہے، سیدھی رکھنی ہے یا الٹی رکھنی ہے، خیر کا راستہ رکھنا ہے یا شر کا رکھنا ہے، اب یہ انسان نے اپنے طے کرنا ہے۔ اور اب فرماتا ہے کہ جو آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، جو بارگاہ رسالت میں مذاق کر رہے ہیں، جو بارگاہ رسالت میں بے ادبی اور توہین کی جسارت کر رہے ہیں، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون سی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، یہ کون سے درجے طے کر رہے ہیں، من حیث لا یعلمون، انہیں علم بھی نہیں ہوگا کہ یہ راستہ انہیں کہاں لے جانے والا ہے۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے عقل کو ہی حرف کل سمجھ لیتا ہے اور اپنے عقل کو ہی سب کچھ بنا لیتا ہے۔ اور رب فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یہ جو عمر دراز ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندے کو اللہ نے بڑا موقع دیا ہے، موقع ہو سکتا ہے اگر وہ عمر دراز نیکیوں والی ہے، اگر وہ نیکیوں والی ہے، اس میں خیر ہے، اس میں سلامتی ہے اور اس میں سعادت ہے، اس میں بندگی ہے، پھر تو وہ جو زندگی ہے وہ اس کے لیے باعث اعزاز ہے، باعث شرف ہے۔ رب فرماتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ، ان کی ہم عمریں دراز کر دیں گے، ان کو طویل عمریں دیں گے۔ اِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک رب کی جو خفیہ تدبیر ہے وہ بڑی مضبوط ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، قرآن نے ان کو مختلف الفاظ سے بتایا کہ اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اور ایک دلچسپ بات جو اسی خیر الماکرین پر ذہن میں آئی وہ بھی ذہن نشین کرنے والی ہے کہ ہمارے یہاں قرآن مجید لائے جاتے ہیں نا، تو ہم بغیر کسی تحقیق کے جس کا ملتا ہے ہم کہتے ہیں ساروں نے قرآن ہی پڑھ رہا ہے نا، یہ بھی بڑی ایک عام بات ہوتی ہے۔ کچھ اردو والوں نے ترجمہ کرتے ہوئے یہاں ذات الہ کے لیے بھی مکر لکھ دیا ہے، حالانکہ ایسا کوئی لفظ بارگاہ الہ کے شان کے خلاف ہے۔ کسی ترجمہ کرنے والے نے لکھ دیا، اور ہم نے وہ قرآن مجید یہاں بھی کئی دفعہ دیکھے ہیں کہ انہوں نے لکھ دیا کہ وہ بہتر مکر کرنے والا ہے۔ اور قربان جائیے عشق و محبت والوں نے جنہوں نے قرآن محبت کی نظر سے پڑھا ہے اور جن کو قرآن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت سے ملا ہے، مولانا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ لکھا کہ مکر کافر کرنے والا ہے، اللہ بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، وہ خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ ہے کہ ان کیدی متین،
قید بھی لفظ بظاہر اگر کسی مخلوق کے لیے بولا جائے تو اس کا معنی مکر ہی ہوگا، لیکن جب اس کا استعمال ذات الہ کے لیے ہے تو اس کا معنی ہوگا کہ اس کی خفیہ تدبیر ہے، ان قیدی متین، کہ اس کی تدبیر سب سے مضبوط ہے، اور اس کی تدبیر سے ٹکرانا اور اس کے ارادے سے ٹکرانا، مشیت الہی سے اور ارادہ الہی سے ٹکرانا، یہ انسان کے خسارے کا اور نقصان کا باعث بننے والا ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں غلہ اناج مل گیا ہے، نعمتیں مل گئی ہیں، صحت مل گئی ہے، وہ اسی لیے بزرگان نے لکھا نا کہ جو جوانی کا سجدہ ہے نا اولیاء کاملین کے ہاں، وہ کہتے ہیں جو جوانی کا سجدہ ہے یہ بارگاہ الہی میں بڑا مقبول ہے۔ اس کی ایک حکمت ہے، اس لیے کہ جوانی کا جو سجدہ ہے نا اس میں سجدے کے جو 8 اعضاء زمین پر لگانے وہ لگ سکتے ہیں۔ جب بندہ ضعیف ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، معذور ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، پھر تو اس کے لیے رخصت موجود ہے۔ وہ جو 8 اعضاء، 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، ناک اور پیشانی، یہ جو 8 اعضاء زمین پر لگانے ہیں یہ نہیں لگ سکیں گے۔ اسی لیے اولیاء کاملین نے کہا کہ جو جوانی میں توبہ کرتا ہے، جو صحت مند حالت میں جوانی میں اپنے پروردگار کے حضور سر بسجود ہوتا ہے، وہ رب کے ہاں بڑا ہی مقبول ہے۔ اس کا جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں سجدہ کرنا، اور ہم سمجھتے ہیں بڑی عمر پڑی ہے سجدہ کر لیں گے نا، جھک لیں گے، بڑا بھی وقت پڑا ہے۔ رب فرماتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ، یہ عمریں دراز تو ہیں لیکن یاد رکھو یہ پروردگار کے ارادے اور مشیت کے مقابلے پر مت لانا۔ اگر تمہیں مہلت مل گئی ہے تو اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ۔ اسی لیے ہمارے اولیاء کاملین نے لکھا نا کہ ہر جو صبح ہوتی ہے، ہر صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے، وقت فجر آتا ہے، انسان کے سارے اعضاء، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس کو کہ انسان کے سارے اعضاء خود انسان سے پناہ مانگتے ہیں، اس لیے کہ ایک نیا دن مل گیا ہے، اب اللہ کا واسطہ ہے کہ ان اعضاء کو درست استعمال کرنا۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیاء سعادت میں لکھا کہ ایک بزرگ کا کہ وہ کہتے ہیں کہ میری رات ایسے آتی ہے کہ ہر رات سونے سے پہلے اپنے صبح طلوع سے لے کر غروب تک جتنے اعمال ہیں ان سب کا حساب کرتا ہوں، جتنی گفتگو کی ہے، جتنے کام کیے ہیں، سب کا حساب کرتا ہوں، اور حساب کر کے کیا کرتا ہوں، ہماری طرح کہ ان کے پاس سہولتیں نہیں تھی، ایک دھاگا لیتا ہوں، اس پہ کانٹے لگاتا ہوں، گرے لگاتا ہوں، ہر عمل کو، ہر گفتگو کے اس جملے کو گرہ لگا کے گنتی کرتا ہوں۔ پھر کیا کرتے ہیں، پھر ہر ایک نافرمانی پر توبہ کرتا ہوں، ہر ایک گناہ پر، ہر ایک نافرمانی پر، ہر ایک پر توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اور ہر ایک گناہ چاہے وہ زبان کا ہے چاہے وہ ہاتھ کا گناہ ہے۔ ہمارے تو زبان کے گناہوں کا حساب ہی کوئی نہیں نا، کیونکہ ہمارا پیمانہ یہ ہے کہ جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ سمجھدار ہے۔ ہم سمجھتے ہیں وہ زیادہ ذہین بھی ہے، زیادہ عقل مند بھی ہے، زیادہ سمجھدار بھی ہے، ہوشیار بھی ہے، اور ہمارے اولیاء کا سبق کیا ہے کہ اتنا بولنا ہے جس کو حساب کر سکتا ہے، کم بولنا، اس لیے کہ بولنے سے پہلے تولنا ضروری ہے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب بندہ حساب کا بولے، اور جب بندہ بے حساب بول رہا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا بول چکا ہے۔ تو ہر رات اس حالت میں گزرتی ہے کہ پہلے اپنے دن بھر کے اعمال کی گنتی کرتا ہوں، چاہے وہ زبان سے کی ہوئی گفتگو ہے چاہے اعمال ہے، پھر ہر ایک نافرمانی پر اپنے پروردگار کے حضور معافی طلب کرتا ہوں، اور پھر اگلے دن کے لیے اس کی نعمت اور اس سے خیر اور نیکی کا سوال طلب کرتا ہوں، پھر اسی حالت میں فجر ہو جاتا ہے۔
رب فرماتا ہے کہ یہ جو صحابہ کرام کے مقابلے پر آ کر اور بارگاہ رسالت کے مقابلے پر آ کر ان کا مذاق اور توہین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس نعمتیں زیادہ ہو گئی ہیں، ان کے پاس رزق زیادہ ہو گیا ہے اور یہ اچھی صحت میں ہے تو انہیں عمر دراز مل گئی ہے۔ رب فرماتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ، یاد رکھو یہ زیادہ عمر بھی ہم نے دے رکھی ہے، عمر کم ہے یا زیادہ ہے، صحت اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے، دونوں حالتیں اس نے دے رکھی ہیں۔ اب اگلا مرحلہ دیکھیے، ان کیدی متین، رب فرماتا ہے سوال یہ ہے کہ عمر دراز اگر مل گئی ہے، زندگی کا ایک نیا دن مل گیا ہے، تو کیا اس کو اللہ کی تدبیر کے مقابلے پر لے آئے ہو یا اللہ کی فرما برداری میں گزارنے کے لیے تیار ہو؟ عزیز مکرم، سورہ اعراف کی آیات مقدسہ ہمارے لیے یہ پیغام لیے ہے کہ ہر دن ہمارے لیے دعوت فکر ہے کہ اپنے آپ کو پروردگار کے حضور جھکانے والا بنانا ہے اور ارادہ الہی اور مشیت الہی کے مقابلے پر اپنے آپ کو نہیں لانا، بلکہ اللہ کی جو فرما برداری ہے، اطاعت گزاری ہے، اس کو اپنے مزاج کا حصہ بنانا ہے۔ رب